یہ کتنی بڑی ایک ملک کی بدقسمتی ہے کہ ایک چھوٹے سے طبقے کو آپ انگلش میڈیم پڑھا دیں اور نوکریاں ان کو دلوا دیں، باقی جو آپ کی عوام ہے وہ بیچاری اوپر ہی نہیں آ سکتی. ایجوکیشن اپارٹھائڈ، کیا آپ ایک طبقے کے لیے ایک تعلیم دوسروں کے لیے نیچے، اور پھر ایک دینی مدرسے چل رہے ہیں. کبھی کسی نے کوشش نہیں کی اس کو سنتھسائز کرنے کے لیے کہ ایک ملک ہے، ایک قوم ہے، اس کا کورس سلیبس تو ایک ہو. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے اب یہ بڑا مشکل اٹیمپٹ کیا چینج کرنے کا یہ سسٹم کہ ہم نے ایک کورس سلیبس ایک بنایا. گورنمنٹ کا اچھا سٹیپ ہے کہ اوور آل سوسائٹی کے اندر پولرائزیشن ختم ہو. کیونکہ ایجوکیشن ہی بلڈنگ بلاک ہوتا ہے کسی بھی نیشن کا. جب بچہ نیچے سے آتا ہے وہ لوگ اکٹھے بیٹھیں گے، ڈفرنٹ اسٹیٹ آف سوسائٹی کے، ایلیٹ ہوگا، مڈل کلاس ہوگا، لوور مڈل کلاس ہو، اکٹھا بیٹھے گا، ہارمونائزیشن ہوگی ان کے اندر. جب ہارمونائزیشن ہوگی تو کلچر بھی ان کے آپس میں کوئین ہوگی. جب کلچر کوئین ہوگی تو بچہ سیکھے گا، وہ لرن کرے گا. آپس میں پولرائزیشن پولیٹیکل بھی ختم ہو جائے گی، کلچرل بھی ختم ہو جائے گی، لنگوسٹک بھی ختم ہو جائے گی. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 8، 9 اور 10 کلاسز میں سیرت نبی پڑھائی جائے گی. کیوں قرآن میں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو؟ اللہ کو تو آپ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. ہمارے جب بچے بل گیٹس کی کتاب پڑھتے ہیں یا اسٹیو جابز کی کتاب پڑھتے ہیں اس لیے کہ وہ کامیاب انسان تھے، تو ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں. تو ان سے بڑا تو کامیاب انسان تھا ہی کبھی نہیں. احساس وظائف پروگرام کا اجرا ہو گیا ہے. پروگرام کے تحت غریب گھرانوں کو ہونہار طلبہ کو 24 ارب روپے کے وظائف دیے جائیں گے. ایک 1,70,000 اسکالرشپس ہم دے رہے ہیں اسکل ایجوکیشن کے لیے. اس میں سے 50,000 ایسی اسکالرشپس ہیں جو ہائی اینڈ اسکل ہے، مثلا جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں جس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، بگ ڈیٹا ہے. یہ وہ چیزیں آ رہی ہیں جو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 6 مہینے کے کورسز کے بعد آپ کو وہ نوکریاں ملیں گی جو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہاں پہ پرائمری اسکول تھے ان کو ایلیمنٹری دوپہر کو بنا دیا. جو اس کا سب سے بڑا بینیفٹ ہے وہ ہماری بچیوں کے لیے، کیونکہ بچیوں کے لیے ایلیمنٹری اسکول دور تھا. وہ 5ویں کے بعد اسکول جانا بند کر دیتی تھی کیونکہ ایکسس کا ایشو تھا. اب اس طرح ہے کہ وہ صبح میں کام کرتی ہیں اور شام میں آ کے پڑھتی ہیں. ایسے بچے تھے ہمارے پاس جو سمجھتے تھے کہ اب ہم کبھی نہیں پڑھ سکیں گے، یعنی ہم نے 5 کلاس ہی کرنی ہے. ہمارے پیرنٹس کے پاس تو کوئی ایسے وسائل نہیں ہے. پہلے میں پرائیویٹ کے اسکول میں پڑھتی تھی اور وہاں کی تعلیم مجھے اچھی نہیں لگی اور میں یہاں پہ آئی، یہاں پہ ایڈمیشن لیا. یہ گھر کے قریب نہ ہوتا تو شاید مجھے گھر میں بیٹھنا پڑتا. موجودہ اسکولز کے وسائل اور انتظامی ڈھانچے کو بروئے کار لاتے ہوئے پہلے مرحلے میں 7,008 پرائمری اسکولوں کو ایلیمنٹری کی سطح پر اپ گریڈ کیا، جس کے ذریعے بچوں تک معیاری تعلیم کی فراہمی کے ساتھ ساتھ 250 ارب روپے سے زائد کی بچت ممکن ہوئی. پہلے مرحلے میں اپ گریڈ کیے جانے والے 7,008 اسکولوں میں قریباً 2 لاکھ بچے زیر تعلیم ہیں. ٹیلی اسکول چینل پہلی سے 12ویں کلاس تک کے بچوں کو تعلیمی معاونت فراہم کرے گا اور لاک ڈاؤن کے باعث بچوں کو گھر بیٹھے تعلیم کی سہولت فراہم کی جائے گی. چینل پر آن لائن کلاس نہ لینے کی صورت میں یوٹیوب چینل سے بھی معاونت حاصل کی جا سکے گی. تعلیم گھر موبائل ایپ کے ذریعے تدریسی ویڈیوز فراہم کر دی گئی ہیں. خاص طور پہ ہمارے ریموٹ علاقے ہیں، وہاں کئی دفعہ ابھی تک پرائمری ایجوکیشن نہیں پہنچی، تو ان کے لیے یہ بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. وہاں ٹی وی پہنچ گیا. میرے خیال میں یہ ہے راستہ آگے بڑھنے کا. جب تک کہ ہمارا انفراسٹرکچر نہیں ڈیولپ ہوتا تو ہم اس کو استعمال کریں.